ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ہر سمت مسلمانوں پہ چھائی تھی تباہی، ملک اپنا تھا اور غیروں کے ہاتھوں میں تھی شاہی، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسے میں اٹھا دین محمد کا سپاہی اور نعرہ تکبیر سے دی تو نے گواہی، اسلام کا جھنڈا لے آیا سر میدان، اسلام کا جھنڈا لے آیا سر میدان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا، اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا، یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پر زمانہ، یہ سوچا جو تو نے تو ہنسا تجھ پر زمانہ، ہر چال سے چاہا دشمن نے تجھ کو ہرانا، مارا وہ تو نے داؤ کہ دشمن بھی گئے مان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ بندوق نہ تلوار نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، سچائی کے انمول اصولوں کو سنبھالا، پنہا تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا، ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا فرمان، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ موجودہ دور کے اندر اگر ہم نے 5 مرلے کا مکان بھی لینا ہو نا تو وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، لیکن قائد اعظم نے ہمیں 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک ملک لے کے دے دیا، اور یہ وہ ہے جو ہم نے 1971 کے بعد جو باقی رہ گیا ہے، جو ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا ہے، ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ الگ ہے، اگر وہ بھی آج ہمارے پاس ہوتا تو آج پتہ نہیں پھر ہم کہاں پہ ہوتے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم دنیا میں 7ویں نمبر پر موجود ہیں، دنیا میں 7ویں نمبر پر موجود ہے، اور اتنا بڑا ہمیں ملک لے کے دیا کس وجہ سے، اس کا آپ نے خود اپنا ایک فرمان کے اندر اظہار کر دیا، آپ نے فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ صرف ایک خطہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا کہ شاید ہم کوئی ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں زمین کا کوئی حصہ چاہیے، فرمایا نہیں، ہم نے پاکستان کا مطالبہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ایک ایسی ریاست حاصل کر سکیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کو پریکٹیکلی طور پر آزما سکیں، صرف باتوں کے اندر نہیں بلکہ جو اسلام کی ہم باتیں پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ریاست حاصل کریں کہ جہاں پر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ لیکن آج جس طرح ہم نے علامہ اقبال کی شاعری کو معاف نہیں نہ کیا، ان کو گھما پھرا کے ہم کوئی اور مفہوم نکال لیتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک لبرل اور سیکولر وہ ریاست چاہتے تھے۔ جسٹس منیر نے ایک کتاب لکھی 2011 کے اندر، اس نے اس کتاب کے اندر یہ جملہ لکھا، کہتا ہے دا نیو اسٹیٹ وڈ بی ماڈرن ڈیموکریٹک اسٹیٹ ود سوورینٹی ریسٹنگ ان پیپل۔ قائد اعظم کے حوالے سے یہ فرمان لکھا کہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ نئی ریاست ایک جدید جمہوری ریاست ہوگی جس کا اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوگا، جس کا اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوگا۔ یہ اس نے جسٹس منیر نے اپنی کتاب کے اندر اس کو کوٹ کیا۔ اب ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، دانشور ہوتے ہیں، دانشور بھی ہوتے ہیں، دانشور بھی ہوتے ہیں، لیکن دانشوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات، یہ جملہ جو ہے، اینڈ والا جو جملہ ہے نا کہ اس کا اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوگا، یہ جملہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ اس جملے کو لے کر وہ ہمارے سارے آئین کو اور قانون کو اور ہماری ساری اسلامی چیزوں کو جا کے اوپر ایک کینسل کا وہ ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کس ملک کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا قائد اعظم کو مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ تو پھر قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ اس کا اقتدار اعلیٰ عوام کے پاس ہوگا، تو آپ ہمیں یہ باتیں نہ سکھائیں۔ خیر، اس کی جب تحقیق کی گئی تو UMT سے پھر ایک کتاب ایک چھاپی گئی جہاں سے ہمارے
بہت سے اساتذہ نے وہاں سے ایم فل کی ڈگری بھی حاصل کی ہے UMT میں۔ وہاں سے پھر 2020 کے اندر کتاب چھاپی سلینا کریم نے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے قائد اعظم کے اس فرمان کی جا کے تحقیق کی اور اس اخبار کے دفتر میں گئی، وہاں پر جا کے پچھلا پرانا سارا ریکارڈ 1953 کا جا کر ریکارڈ نکالا، وہاں پر جا کے دیکھا کہ دیکھیں کیا قائد اعظم کا یہ فرمان موجود ہے جو جسٹس منیر نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور کہتے ہیں نا ڈھونڈنے سے تو بندے کو خدا بھی مل جاتا ہے، کوئی ڈھونڈنے والا ہو تو ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ جب جا کے انہوں نے تحقیق کی تو وہ جملہ مل گیا۔ اب وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ تھا کہ دا گورنمنٹ آف پاکستان اونلی بی پاپولر ریپرزینٹیو ڈیموکریٹک فرام دا گورنمنٹ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی حکومت ایک مقبول اور نمائندہ جمہوری حکومت ہوگی جس کا اقتدار اللہ کے پاس ہوگا، جس کا اقتدار اللہ کے پاس ہوگا۔ دو جملے تھے، پہلا جملہ جسٹس منیر نے نہیں بدلا، لیکن جہاں پہ لکھا تھا کہ اقتدار اللہ کے پاس ہے اس کی جگہ لگا دیا کہ اقتدار کا حق عوام کے پاس ہوگا۔ صرف اس ایک جملے کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس وقت قائد اعظم کی ہم تعریفیں بیان کریں، ان کے جتنے مرضی مقاصد بیان کریں، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ کہ ہم قائد اعظم نے جو آپ کے جو نظریات ہیں ہم ان کی حفاظت کریں، کیونکہ اب لبرل سیکولر نے کیا کیا کہ انہوں نے قائد اعظم کے نظریات کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اقبال کی شاعری ہے نا، تو ہر بندے نے اس کو اپنے مطابق لگانا شروع کر دیا ہے کہ جی اس شعر کا یہ مفہوم تھا، اس شعر کا یہ مفہوم تھا۔ تو بات تو وہی آتی ہے کہ جب تک دل میں عشق رسول نہ ہو اس وقت تک بندہ اصل مقصد تک پہنچ نہیں سکتا، بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کا سب سے پہلے نظریہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کون سی ریاست چاہتے تھے؟ وہ ریاست چاہتے تھے جس کا اقتدار اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اور ابھی عبدالرزاق بھائی بھی بتا رہے تھے کہ لندن کے اندر صرف یونیورسٹی کا انتخاب اس لیے کر لیا، صرف اس لیے کیا کہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی سب سے اوپر لکھا ہوا تھا، صرف اسی وجہ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہ جب بندے کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہوتی ہے، عشق رسول ہوتا ہے، تو پھر بندہ چاہے جس طرح کی مرضی دنیا کے اندر چلا جائے لیکن اپنے نظریات کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ نظریات کے اوپر انسان کبھی کمپرومائز اگر کر لینا تو سمجھ اس کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر کسی بندے نے اپنی عبادات کے اوپر ہے یا اپنی ذات کے اوپر کمپرومائز کر لیا تو وہ چل سکتا ہے کسی حد تک، لیکن اگر نظریات کے اوپر کمپرومائز ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے۔